بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جمعرات کی شام چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر دیکھا گیا۔ طالبان نے قیدیوں کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کابل انتظامیہ نے قندوز میں 40 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ گوگل نے گوگل میٹ مفت کر دیا، پہلے اس کی قیمت 1000 روپے پر مہینہ تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین مجھے دوبارہ صدارتی الیکشن میں جیتنے سے روکنا چاہتا ہے۔ کورونا کے سبب برطانیہ میں ایک پاکستانی خاتون ڈاکٹر میمونہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ انڈیا میں اسلامو فوبیا کے واقعات پر کئی برسوں میں پہلی بار عرب دنیا کی جانب سے ایک سخت رد عمل دیکھا گیا۔ یہ غیر معمولی ہے۔ ایک انڈین انگلش میگزین۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولیاں چلائیں، جس نے پاک فوج کے لانس نائک کی جان لے لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مئی سے 6 مئی تک ملک کے 90% علاقوں میں بارشوں کا امکان۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہمارے وزیر اعظم کو ان فالو کیے جانے سے میں مایوس ہوں۔ دوستو، اب پتہ نہیں راہل طنزیہ کہہ رہے ہیں یا سچی مچی۔ بی جے پی کے ایک اور ایم ایل اے کی شرح انگیزی مسلم سبزی فروش کو کالونی سے بھگا دیا۔ کورونا پھیلاؤ معاملے کی تہہ تک جائیں گے، امریکہ نے اپنا آخری 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں جمعرات کی شام چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر دیکھا گیا۔ سعودی ماہر فلکیات سپیس سائنسز کے عرب اتحاد کے رکن ملہم ہندی نے کہا کہ چاند کا خانہ کعبہ کے عین اوپر آنا ایک قدرتی منظر ہے جو بہت سے مواقع میں دیکھنے میں آتا ہے، مگر اس کے ذریعے قبلے کی سمت کے تعین کے سبب اس منظر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جمعرات کی شام سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق 6:29 پر چاند عین خانہ کعبہ کے اوپر تھا۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ دوری پر واقع مقامات پر قبلے کی صحیح سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ طالبان نے قیدیوں کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل انتظامیہ نے قندوز میں 40 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ہم کورونا کے دوران قیدیوں کی جلد رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی تجزیہ کاروں نے افغان حکومت کے اقدام کو سراہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس حکمت عملی سے افغان قیادت اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے معاونت ملے گی۔ تاہم دوستو، فریقین کے درمیان کئی اہم امور پر اختلافات موجود ہیں، جس کے باعث بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی۔ گوگل نے گوگل میٹ پیش کر دیا ہے، جس کو اب صارفین مفت استعمال کر سکیں گے۔ مئی سے گوگل میٹ کو جی میل اکاؤنٹ رکھنے والے افراد مفت استعمال کر سکیں گے۔ کورونا کی وبا کے دوران زوم کے صارفین کی تعداد چند ماہ کے دوران 1 کروڑ سے بڑھ کر 20 کروڑ تک پہنچ گئی تھی، جس کے بعد گوگل نے اعلان کیا ہے کہ اس کا پریمیم ویڈیو کانفرنس سافٹ ویئر گوگل میٹ اب ہر ایک کے لیے مفت ہوگا۔ یہ سافٹ ویئر گوگل کے بزنس سروس پیکج کا حصہ تھا، جس کے لیے فی کس $6 ماہانہ ادا کرنا پڑتے تھے، جو پاکستانی 1000 روپیہ بنتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین مجھے دوبارہ صدارتی الیکشن جیتنے سے روکنا چاہتا ہے۔ چین جو بائیڈن کو جتوانا چاہتا ہے تاکہ دباؤ کم ہو سکے۔ بہت سے آپشن زیر غور ہیں، جواب میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ چین نے جس طرح کورونا وبا کا معاملہ ہینڈل کیا، اس سے لگتا ہے کہ وہ مجھے ہرانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں اس وبا کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ختم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ مستقبل قریب میں بڑے پیمانے پر ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ یقین ہے کہ 25,000 افراد پر مشتمل پرانی طرز کی ریلیاں نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کورونا کے سبب برطانیہ میں ایک پاکستانی خاتون ڈاکٹر میمونہ رانا دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ لندن کی وہ پہلی پاکستانی خاتون ڈاکٹر ہیں جنہوں نے برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کی جانب سے کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے جان کی قربانی دی ہے۔ برطانیہ میں ڈاکٹر میمونہ رانا سے قبل ڈاکٹر ناصر خان اور ڈاکٹر حبیب زیدی بھی اپنی زندگیوں کی بازیاں ہار چکے ہیں۔ ڈاکٹر میمونہ ہاسپٹل لندن میں فیزیو تھراپسٹ ٹرینی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ مرحومہ سابق ڈائریکٹر FIA اور DIG مقصود الحسن کی ہمشیرہ تھیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر میمونہ رانا کے خامد بھی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔ مرحومہ اپنے خامد ڈاکٹر عظیم قریشی کے ہمراہ
گزشتہ 15 سال سے برطانیہ میں مقیم تھیں۔ ان کی ایک 8 سال کی بچی بھی ہے۔ ڈاکٹر میمونہ میں 8 اپریل کو کورونا کی علامات ظاہر ہوئی تھی۔ اس ضمن میں جب ٹیسٹ کروایا گیا تو ڈاکٹر عظیم قریشی اور ڈاکٹر میمونہ دونوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی تھی۔ 11 اپریل کو ڈاکٹر میمونہ کی طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں 16 اپریل کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انڈیا میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آوازیں اٹھنے کے بعد حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں سے اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کی اپیل کی ہے۔ یہ کوششیں اس وقت شروع ہوئیں جب عرب دنیا کی بااثر شخصیات نے انڈین حکومت کے اس الزام پر اعتراض کیا کہ کورونا کے مریضوں میں تبلیغی جماعت نے 30% اضافہ کیا ہے۔ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ ہم ایک ہیں، تمام 130 کروڑ انڈین ہماری فیملی ہیں، ہمیں چند افراد کی غلطی کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دونوں برادریوں کے سمجھدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو تعصب ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ سب کی سلامتی، خیر و عافیت اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ مقدس مہینہ ہمدردی، ہم آہنگی، شفقت اور محبت لائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی شاہی خاندان کی رکن شہزادی ہند القاسمی نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور تبلیغی جماعت پر وبا پھیلانے کا الزام پر دبئی میں رہائش پذیر ایک انڈین کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف جرمانہ کیا جائے گا بلکہ متحدہ عرب امارات سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ انڈین تجزیہ کاروں کے مطابق خلیجی ممالک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد انڈین حکومت میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ ایک انڈین انگلش میگزین کے مدیر سنجے کپور کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہونے والے واقعات پر کئی برسوں میں پہلی بار ہم نے عرب دنیا کی جانب سے ایک سخت رد عمل دیکھا ہے۔ یہ غیر معمولی ہے۔ یہ نہ صرف حکومت بلکہ خلیجی ملکوں کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی کو عرب دنیا کے ساتھ دانش مندی سے چلنا ہوگا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی پروفیسر سجاتا ایشوریا کہتی ہے کہ انڈیا میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا نے مسلم دنیا میں انڈیا کے مثبت تشخص کو مجروح کیا ہے۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولیاں چلائیں، جس سے پاک فوج کا لائنس نائک نے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ بھارت نے کیلر اور رخ چکری سیکٹر میں بلا اشتہار گولیاں چلائیں اور چیک پوسٹوں پر خودکار اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ 34 سالہ لانس نائک علی باز کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے تھا۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مئی سے 6 مئی تک ملک کے 90% علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ راہل گاندھی نے امریکی صدارتی محل وائٹ ہاؤس کی جانب سے صدر اور وزیر اعظم کو ان فالو کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وزارت خارجہ سے اس بے عزتی کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو ان فالو کیے جانے سے میں مایوس ہوں۔ میں وزارت خارجہ سے اس معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کرتا ہوں۔ دوستو، اب پتہ نہیں راہل تنزیہ کہہ رہے ہیں یا سچی مچی۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ مسٹر مودی اور وزیر اعظم کے دفتر سمیت ہندوستان کے 5 ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرنا شروع کیا تھا، لیکن اب اس نے ان سب کو اچانک ان فالو کر دیا۔ ابھی اسی سال امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کا دورہ کیا تھا، جس کا نام نمستے ٹرمپ دیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان اتنے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود وائٹ ہاؤس نے ایسا قدم اٹھایا ہے تو تشویش ہونا تو لازمی ہے۔ کورونا بحران کے درمیان ہائیڈروکسی کلوروکوین دوا ملنے کے بعد جو امریکہ دن رات وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، اب اس نے کام ہونے کے بعد پی ایم مودی کو اچانک نیچے گرا دیا۔ دوستو، یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن مودی حکومت کے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ بس ذرا جلدی ہو گیا۔ بی جے پی کے ایک اور ایم ایل اے کی شر انگیزی مسلم سبزی فروش کو کالونی سے بھگا دیا۔ لکھنؤ دیوریا میں بی جے پی کے رکن اسمبلی کے ذریعے مسلمانوں سے سبزی نہ خریدنے کی اپیل کے بعد بی جے پی ہی کے ایک دوسرے ایم ایل اے کے ذریعے سوسائٹی سے مسلم سبزی فروش کو بھگانے اور دھمکی دینے کا ویڈیو سامنے آیا ہے۔
اس ویڈیو میں بی جے پی کے رکن اسمبلی برج بھوشن کو لکھنؤ کے گھومتی نگر میں اپنی رہائشی کالونی میں ایک سبزی فروش اور اس کے بچے کو دھمکی دیتے ہوئے صاف طور پر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ ٹھیلے پر سبزی ترکاری فروخت کرنے والے شخص سے برج بھوشن اور سوسائٹی کے دیگر افراد نام پوچھتے ہیں۔ سہما ہوا سبزی فروش اپنا نام راج کمار بتاتا ہے، جس پر اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ اسے مارنے پیٹنے اور سوسائٹی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ بی جے پی لیڈر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبزی فروش مسلمان تھا مگر ہندو بن کر سبزی بیچ رہا تھا، جبکہ اس کا نام رحیم الدین تھا۔ الزام تراشیوں کی انتہا کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے یہ مضحکہ خیز مطالبہ بھی کیا کہ حکومت کو جانچ کرانی چاہیے کہ اس کے پیچھے کہیں پاکستان یا ISI کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ دوستو، یہ وہی بی جے پی لیڈر بھوشن راجپوت ہے جنہوں نے 2017 میں بھڑک ماری تھی کہ اگر مسلمانوں نے رام مندر کی مخالفت کی تو وہ حج میں رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ کورونا کی وجہ سے ملک جہاں سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے، وہیں بی جے پی اور اس کی حامی تنظیموں کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کی مسلسل اشتعال انگیزی ہو رہی ہے۔ کورونا پھیلاؤ معاملے کی تہہ تک جائیں گے، امریکہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر چین سے ووہان وائرالوجی لیبارٹری تک رسائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ چین کو ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ کورونا امریکہ سمیت دنیا بھر کے کئی انسانوں کی جان لے چکا ہے اور اس میں سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہوا ہے۔ امریکی شہریوں کی زبان پر صرف ایک ہی سوال ہے، وہ ووہان وائرالوجی لیبارٹری تک رسائی چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ دنیا سمجھنا چاہتی ہے کہ کورونا کی وبا کیسے شروع ہوئی۔ بیجنگ پر لازم ہے کہ وہ شفاف طریقہ اپنائے، کیونکہ ووہان میں اب بھی کئی لیبارٹریز میں کام جاری ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیسی سیکیورٹی میں کام کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی ہم چین سے کورونا کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چین میں حساس تجربہ گاہیں ابھی بھی کھلی ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے۔ ایسے مواد کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ حادثاتی طور پر پھیلنے سے بچا جا سکے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ ہم اس وبا کے پھیلنے کی تہہ تک جائیں گے۔ چین کو ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ اس سے جہاں دنیا بھر کے ممالک متاثر ہوئے ہیں، وہاں امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دوستو، امریکی صدر نے چند روز قبل چین پر الزام لگایا تھا کہ مہلک کورونا ووہان کی تجربہ گاہ میں بنا اور وہیں سے لیک ہوا، تاہم چین نے اس الزام کی سختی سے تردید کر دی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔